حضرت عباس جس قافلے کے ساتھ پانی لینے گئے تھے، پانی کے مشکیزیں بھر کر وہ واپس آئے تھے، اور 10 محرم کو کربلا کے شرکاء نے صرف یہ نہیں کہ پانی پیا تھا بلکہ غسل بھی کیا تھا۔ لیکن تم نے افسانے طرح بازو کٹ گیا، پھر دوسرا بازو کٹ گیا، پھر مشکیزے کو تل لگے، یہ مشکیزہ لوہے دس۔ قرآن اٹھاؤ قرآن، تم بدبخت اور بد نصیب لوگ ہو۔ اگر یہ کفر و اسلام کا مارکا ہوتا تو کیا صرف سیدنا حسین نکلتے یا باقی صحابہ اور تابعین بھی نکلتے؟ یا تو آپ اس بات کے قائل ہو جائیں کہ صحابہ نے کفر سے مفاہمت کر لی، ہو جائیں اس کے قائل۔ اگر اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں تو پھر اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ حق و باطل اور کفر و اسلام کا مارکا نہیں تھا۔ ایک مقام پر جب حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی کہ کوفے کے لوگوں نے پہلے بیعت کی، وفاداری کا یقین دلائے، اور پھر عین موقع پہ میرے چچا زاد بھائی کو شہید کر دی، جن کوفیوں کے خطوط کے بلبوتے پر میں جا رہا ہوں انہوں نے میرے چچا زاد بھائی کو شہید کیا ہے، کیا تاریخ کی کتابوں میں یہ موجود نہیں ہے؟ فَأَرَادَ الرُّجُوعَ، حضرت حسین نے کس، وہ تو مسلم کے بھائی آڑے آ گئے کہ ہمارے بھائی کو قتل کیا گیا ہے، ہم بدلہ لے کے جائیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ آ رہے ہو، اب تم یہ کہتے ہو تو میں بھی تمہارے ساتھ۔ معصوم بچوں کو عباس کے پاؤں سے لپٹتے ہوئے دکھاتے ہو، چاچا چاچا پانی پانی پیاس لگی ہے۔ یہ جو روایت کرنے والا بندہ ہے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ یہ کہاں تھا؟ اس میں درد پیدا کرنے کے لیے، غم پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو رلانے کے لیے، اس واقعے کی اہمیت بتانے کے لیے تم نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارادہ کیا تھا؟ اراد الرجوع، صحابی ہے نا۔ سارا کوفہ بے وفا نہیں تھا، کوفہ میں سلیمان بن سرد خزائی، حانی بن عروہ، مختار ثقفی، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجا، عابس شاکری، یہ کردار ابھی کوفہ میں موجود ہے۔ اب کوفے کا جو گورنر ہے وہ نعمان بن بشیر ہے اور انتہائی کمزور آدمی ہے، بس اپنی رٹ منوا نہیں سک رہا، لیکن ہے یہ معاویہ کا بھیجا ہوا، یہ اس کا والی ہے۔ اب کوفہ میں امام حسن کی شہادت کے بعد علی کے شیعوں نے سر اٹھانے شروع، جب سر اٹھانے شروع کیے تو یہاں پر ایک کردار ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، سلیمان بن سرد خزائی۔ یہ 90 سال کے بزرگ ہیں، یہ جمل میں اور صفین میں مولا علی کے ساتھ رہے، مولا علی کے لشکر میں بھی شامل تھے۔ یہ اپنے گھر میں ہیں اور جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ معاویہ مر گیا ہے اور اسے اپنے بیٹے یزید کو تخت پہ بٹھا دیا ہے تو کوفے کے لوگ سلیمان کے گھر اکٹھے ہو جاتے ہیں اور سلیمان کے گھر میں اکٹھے ہو کے کہتے ہیں کہ ہم کسی صورت میں یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ خوف اس کا تھا، وہ دنیا سے چلا گیا، اب یزید کو کم از کم تسلیم نہیں کیا جائے۔ سلیمان کہتا تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ حسین ابن علی کو بلایا۔ آج کی مجلس میں ایک انتہائی ایک ایسا اہم نقطہ جس پہ مدت سے شیعت بھی پریشان طریقے سے کھڑی ہے کہ آخر کوفے کے بے وفاؤں نے حسین کو خط لکھے، بے وفائی کسی اور نے کی تھی، خطوط کہیں اور سے گئے تھے۔ آج میں تاریخ کا ایک دھوکہ آپ کو سنانے لگا۔ سلیمان بن سرد انتہائی عارف علی کا صحابی تھا، 90 سال عمر ہو، زمانے کے اتار چڑھاؤ دیکھے ہوں، کوفہ بنتا دیکھا ہو، قبیلوں کی ساری۔ سلیمان نے کہا کہ مجھے تم پہ اعتماد نہیں ہے، جیسے تم لوگ علی آئے ہوئے تھے کوفہ، حسن موجود تھے مدائن میں، تو مجھے کیسے یقین ہو کہ تم لوگ باقاعدہ صف بندی کر کے حسین کا ساتھ دو۔ کوفے کے لوگوں نے قسمیں کھانی شروع کی، تلواریں اٹھا لی، انتہائی جذباتی تقریریں ہوئیں سلیمان کے گھر میں۔ سلیمان نے کہا دیکھو یہ جذبات وقتی ہیں اور انسانی فطرت ہے کہ انسان کوئی حادثہ سنتا ہے تو وقتی طور پہ بڑا جذباتی ہوتا ہے اور بعد میں جیسے جیسے نتیجہ قریب آتا ہے تو ویسے ویسے جذبات ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ سلیمان نے کہا یہ جذبات کا معاملہ نہیں، حجت کا ساتھ دینا ہے، امام کا ناصر بننا ہے۔ ناصر بننے کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ کوفے والوں پہ سلیمان لوگوں کے ہجوم پہ یقین نہیں کر رہے تھے، یہ کونے سے حبیب ابن مظاہر اٹھے، انہوں نے کہا سلیمان کوئی اور قیام کرے نہ کرے، میں قسم دیتا ہوں علی کی عزت کی، جب تک میرے بوڑھے بدن میں جان ہے میں اپنے خون کی آخری قطرے کو حسین پہ قربان کروں گا۔ حبیب کا جذبہ ہی سلیمان کے لیے بڑا تھا۔ ابھی سلیمان روتی ہوئی آنکھوں سے حبیب کو دیکھ رہے تھے، یا دوسرے کونے سے مسلم اوسجا اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادھر سے عابس شاکری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ادھر سے حانی بن عروہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب یہ مجاہدین اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں نا، اب سلیمان کو حوصلہ ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ساتھ نہیں چھوڑ۔ اس نے باقی افراد کو کہا تم جاؤ، ان لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تاریخ کہتی ہے جو لوگ اکٹھے کیے وہ 150 تھے۔ بڑی توجہ سے گفتگو سنیے۔ 150 لوگوں سے سلیمان نے کہا ایک ایک بندہ اپنا خط لکھو حسین ابن علی کے نام اور علیحدہ علیحدہ خط لکھو۔ ایک تاریخ کہتی ہے کہ 150 نے علیحدہ علیحدہ خط لکھے اور کچھ مورخین کہتے ہیں ایک ہی خط میں 150 نے 10 علیحدہ لکھے یا اکٹھے لکھے، یہ طے ہے کہ 150 کی رضامندی شامل۔ ادھر سے امام حسین مدینہ چھوڑ چکے۔ یہ ذہن میں رکھیے جب حسین مدینہ چھوڑ کے آ رہے تھے اس وقت امام حسین نے ایک بھی اعلان نہیں کیا کہ میں کوفے جا رہا ہوں۔ امام حسین نے کہا تھا میں مکہ جا رہا ہوں۔
کیونکہ امام حسین کو ولید نے کہا تھا کہ میرے پاس دو رستے یزید نے بھیجے ہیں، یا بیعت لیں یا سر لیں، اور میں آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہیں کرنا چاہتا۔ امام حسین بیعت کرنا نہیں چاہتے تھے اور سر مدینے میں دینا نہیں چاہتے تھے، لہٰذا امام حسین نے ہجرت کر ہجرت امام حسین نے جب کی تو امام حسین مکہ آ کے بیٹھ گئے۔ یہ مکہ میں امام حسین کا قیام جو ہے یہ 6 ماہ کا ہے، مسلسل امام حسین مکہ میں بیٹھے رہے، اور مکہ میں کسی اپنے دوست کسی نوکر کے گھر نہیں، جناب خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں رہے تھے، کیونکہ مکہ میں جناب خدیجہ کا محل تھا، اس کی چابی حسین کے گھر میں پڑی ہوئی۔ مولا امام حسین آ کے بیٹھ گئے مکہ میں، اور اب 150 لوگوں نے جب پتہ چل گیا نا، تو اب اگر یہاں علی کے شیعہ تیاری کر رہے ہیں تو معاویہ کے بھی ابھی لوگ باقی ہیں۔ ان میں ایک کردار ہمیں تاریخ نے بتایا ہے، مسلم ابن عمر یا مسلم بن حالی، یہ نام بتایا ہے، یہ یزید کا جاسوس تھا۔ اس نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں سے سلیمان بن سرد خزائی کے گھر میں بڑے بڑے قبیلوں کے سرداروں نے اکٹھے ہو کے حسین ابن علی کو خط لکھا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ تم بھی ایسے کرو کہ اپنے لوگوں سے حسین کو خط لکھواؤ۔ اب دیکھیے گا، اب محمد بن اشعث جودہ کا بھائی، اور وہ اشعث جس نے مدائن میں مولا حسن سے دھوکہ کیا تھا، اس کا بیٹا، اس نے اپنے گھر میں لوگوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے وہاں سے خطوط لکھے، جن خطوط کے آخر میں انہی لوگوں کا نام لکھ دیا جنہوں نے سلیمان کے گھر میں خطوط لکھے تھے۔ کہ تمام حالات سے باخبر مولا امام حسین نے تمام حالات کو دیکھنے کے بعد کہا کہ میں ابھی کوفہ نہیں، میں بھیجتا ہوں مسلم کو، تم پہلے مسلم کے ہاتھ پہ میری بیعت کرو۔ اب مولا امام حسین نے جب کہا نا کہ مسلم آئیں گے، مسلم بیعت لیں گے، اور مسلم کے بعد میں آؤں گا، انہوں نے فوراً پہنچے کوفہ میں، کوفے میں جا کے اعلان کروایا حسین کے سفیر آ رہے ہیں۔ اب علی کے نوکروں نے تیاری کرنی شروع کر دی ہے، ادھر علی کا لشکر تیار ہو رہا ہے، علی کے محب تیار ہو رہے ہیں، حسین کے ساتھی تیار ہو رہے ہیں۔ جب مولا مسلم کوفہ پہنچتے ہیں تو جناب مختار جو تھے یہ مدائن میں تھے، لیکن ان کا گھر کوفہ میں تھا، بور تو نہیں ہو رہے آپ، یہ کوفہ میں تھے۔ جناب مختار کو جب مسلم کی خبر پہنچتی ہے کہ جناب مسلم آ رہے ہیں، تو جناب مختار فوراً مدائن سے کوفہ پہنچ اور کوفہ شہر کے باہر آ کے جناب مسلم کا استقبال کر، جناب مسلم کو لے جا کے جناب مختار پہلا پڑاؤ، پہلے مہمان کوفہ میں جناب مسلم جناب مختار کے گھر بنتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ کو ایک سوال بہت ستائے گا، وہ سوال کا جواب میں کوشش پوری کر رہا ہوں کیونکہ نیلسن مجلس کے لیے جانا ہے، تو ورنہ میں مجلس کو طویل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ جو رک جائے گی وہ کل۔ ایک سوال جو بنتا ہے کہ جب جناب مسلم کوفے میں تنہا تھے تو یہ جو لوگ تھے یہ کہاں تھے؟ جب جناب مسلم بے یارو مددگار کوفہ میں رہ گئے تو مختار کہاں تھے؟ مسلم بن اوسجہ کہاں گیا؟ عابس شاکری کہاں گیا؟ حبیب بن مظاہر کہاں گیا؟ یہ سوال ابھرے گا کہ جن لوگوں نے قسمیں کھائی تھی پھر جناب مسلم کی نصرت کے لیے کیوں نہیں تھے؟ یہ ایک ایسی وجہ تھی، ایک ایسا راز تھا جس کا مورخ نے فائدہ اٹھا کے حسین کے ہر ساتھی کو بے وفا قرار دے دیا اور یہ کہہ دیا سارا ہی کوفہ پھر گیا تھا، سب نے ہی دھوکہ کر لیا تھا، اور آج تک ہمارے گلے پہ ایک الزام لٹکایا جا رہا ہے حسین کے قاتل شیعہ ہیں۔ مورخ نے بہت باریک بینی سے کام لیا ہے کہ قتل حسین کوفہ کے شیعوں کے کھاتے ڈالا جائے، اور اسی باریک بینی کے لیے معاویہ یزید نے کہا تھا اپنے لوگوں سے حسین کے نوکروں کے نام پہ خط لکھ کہ بلواؤ حسین کو نوکروں کے نام پہ، پھر آگے ہمارا لشکر ہوگا وہ حسین کو قتل کر دیں گے، طریق سے لکھوا دیں گے نہ ہم نے بلایا تھا نہ ہم جانتے تھے، وہ تو اپنے شیعوں کے کہنے پہ آئے تھے، جیسے شیعوں نے علی کے ساتھ علی کے لشکر میں بے وفائی کر دی تھی، حسن کے ساتھ کر دی تھی، انہی نے تو حسین مار دیا، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ آگے حسین جیسا امام ہے۔ انہوں نے جناب مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ بات یہیں تک آج کی حد تک رک جائے گی اور کل یہاں سے ہم نیا موڑ لیں گے وہ کہاں تھے اور انہوں نے قیام کیوں نہ کیا، اور جناب مسلم بن عقیل جب یہاں سے گفتگو چھوڑ دی تھی کہ جناب مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کے روانہ کر دیا گیا تھا۔ اب جو روزانہ کی مدرسوں میں آ رہے ہیں انہیں وہ مجلس سے یاد ہے کہ جناب مختار نے کوفہ سے باہر جا کے جناب مسلم کا استقبال کیا اور استقبال کر کے جناب مختار اپنے گھر لے آئے۔ جب جناب مختار اپنے گھر لے آئے تو جناب مختار نے وہ جو 150 افراد تھے جن نے خطوط لکھے تھے ان تمام کی پہلی میٹنگ کال کر لی اور ان کو اپنے گھر بلا کے کہا کہ دیکھیں سفیر حسین ہمارے صبح کو کوفہ کی مرکزی مسجد میں سرکار مسلم تشریف لاتے ہیں اور تاریخ کہتی ہے 20,000 افراد امام حسین کی بیعت مسلم کے ہاتھ پہ کرتے ہیں۔ امام کی بیعت کروانے کے لیے ہاتھ بھی مسلم جیسا چاہیے۔ اب جناب مسلم بن عقیل جب یہ بیعت ہو رہی تھی تو اس وقت کوفے کا جو گورنر تھا وہ ابھی تک نعمان ابن بشیر، یہ ایک کمزور شخص ہے۔ جب دیکھا کہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں پیدا کی جا رہی اور لوگ اپنی محبت کے ساتھ جناب مسلم کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں تو پھر اب تعداد میں دن بدن اضافہ ہوتا گیا۔ جیسے جیسے تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو جو جاسوس تھے وہاں پہ موجود انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں پر تو حسین ابن علی کی بیعت ہزاروں کی صورت میں ہو۔ اس نے فوراً ایک تیز رفتار قاصد کو بصرہ کی جانب روانہ کیا۔ بصرہ میں عبید اللہ ابن زیاد نامی ملعون جو تھا وہ بصرہ کا گورنر، اسے کہا کہ میرا خط ملتے ہی فوراً لمحہ دیر کیے بغیر
تو بصرہ سے کوفہ پہنچ، نعمان ابن بشیر کو معزول کر اور جا کے کوفہ کا چار سمجھ، اور جتنی سختی مسلم اور مسلم کے ساتھیوں کو ہو سکتی ہے کر، میں تجھے مکمل اختیارات دے، تجھے اب کسی قسم کا نیا حکم نامہ منگوانے کے لیے مجھے علیحدہ خط لکھنے کی ضرورت نہیں کہ میں یہ کروں یا نہ کروں، تو جو بھی کرے وہ مجھے قبول ہو، یعنی کہ اس کو مکمل اختیارات دے دیے گئے۔ اب نعمان ابن بشیر جو تھا اس کی گڈ گورننس، لیکن یہ چاہتا تھا کہ اگر نعمان کو کوفے والوں نے اتنا محدود کر دیا ہے کہ اس کی وہاں پر نہیں چل رہی، تو میں پہلے کچھ لوگوں کو بھیج کے، کوفہ کے حالات تھے تو اس نے چند افراد کو کوفہ بھیجا اور جا کے کہا کہ مجھے پتہ کر کے دکھاؤ کون کتنا کتنا پانی میں ہے۔ اب میں نے یہ اپنی ہی زبان کا لفظ استعمال کیا تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کون کتنا مخلص ہے۔ اب انہوں نے کہا کہ کوفہ میں 3 طرح کے طبقے ہیں، اب یہ سنیے گا، یہ بات بڑی سننے والی، انہوں نے کہا کوفہ میں 3 طرح کے طبقے، ایک محبان اہل بیت و جان ساران اہل بیت، محبت بھی اہل بیت سے کرتے ہیں اور جان بھی قربان کرتے۔ دوسرا ہے طبقہ محبان اہل بیت مگر خوف زدہ، یہ محبت کرتے ہیں اہل بیت سے لیکن یہ کوئی دھمکی برداشت نہیں کریں گے، انہیں ہلکا سا بھی ڈرا دیا جائے تو یہ فوراً بیٹھ جائیں گے اور بغاوت نہیں کریں گے۔ تیسرا طبقہ ہے دشمنان اہل بیت، جنہوں کو کوئی غرض نہیں ہے کہ کون حاکم آئے، کوئی بھی آئے، یہ اہل بیت سے دشمنی کرنے کے لیے تیار۔ اس نے فوراً دوبارہ اگلا خط لکھا کہ مجھے بتاؤ جان سران نے اہل بیت کی تعداد کی، جان قربان کر سکتے ہیں وہ جان سران نے اہل بیت کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کوفہ میں اس وقت تھوڑے ہیں۔ وجہ کیا ہوئی تھی؟ جب خبر ہو گئی کہ حسین ابن علی مکہ سے اب کوفہ کی جانب روانہ ہوں گے، تو مختار نے فوراً، کیونکہ میں نے پچھلی مجالس میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جب مولا علی دوبارہ جا رہے تھے شام میں حملہ کرنے، تو خوارج نے کوفہ ہی میں لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، تو جو کوفہ کی علی کے پکے شیعہ تھے وہ کوفہ چھوڑ چکے، یہ کوفے کی اطراف کی بستیوں میں نقل مکانی کر کے وہاں جا کے آباد، پکے علی کے شیعہ تھے لیکن کوفہ چھوڑ چکے تھے، یہ کوفہ سے نکل گئے تھے۔ مولا امیر المومنین کی شہادت کی خبر بھی ان کو کوفہ کے باہر ہی ملی، امام حسن کے لیے یہ پڑاؤ کرنا چاہتے تھے، اب لشکر میں بغاوت دیکھی تو پھر بھی نہ پہنچ سکے، اب یہ کوفہ کے اطراف میں موجود تھے لیکن کوفہ بستی کے اندر، شہر کے اندر موجود ہے۔ جب جناب مختار کو خبر ملی کہ حسین ابن علی بھی آ رہے ہیں اور مسلم بھی پہنچ چکے، تو اب یہ کوفہ سے نکلے ہیں ان اطراف کی بستیوں کو لشکر بنانے کے لیے۔ جب یہ گئے ہیں تو انہوں نے کہا میں اکیلا نہیں جاؤں گا، انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو اسدی قبیلے کے لیے بھیج دیا کہ جتنے تیرے قبیلے کے لوگ باہر جا کے بعد انہوں نے تو اکٹھا کر، ابن اوزا کو بھیج دیا، آپ اسے شاکری کو بھیج دیا، بریر حمدانی کو بھیج دیا، یعنی کہ جو پکے لوگ تھے جنہوں نے جناب مسلم کے دست و بازو بننا، یہ کوفہ سے نکل گئے اطراف میں لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے تاکہ باہر سے دوبارہ لشکر اکٹھا کریں اور اکٹھا کر کے ہم کوفہ کے دارالامارہ پہ حملہ کریں اور ان سے تخت واپس لیں، کم از کم کوفہ تو ان سے واپس۔ اب یہ جو میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ یہ افراد کہاں تھے جب جناب مسلم کی شہادت ہوئی، تو اب یہ کوفہ سے نکل چکے، یہ اطراف کی بستیوں میں چلے گئے ہیں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے، اور جاتے ہوئے جناب مختار جناب مسلم کو ہانی بن عروہ کے گھر چھوڑ کے چلے۔ یہ ہانی بن عروہ کوفہ میں کیوں رہ گیا تھا؟ اس کی کوفہ میں رہنے کی تاریخ کہتی وجہ یہ ہے کہ اس کا قبیلہ بڑا مضبوط، یہ بنی مزبہ، بنی مراد کی ایک شاخ تھی، اس قبیلے کا سردار تھا، اتنا مضبوط قبیلہ تھا کہ جب یہ عام روٹین میں بھی گھر سے نکلتا تھا تو 200 نوجوان اس کے ساتھ چلتے تھے، 200 نوجوان ہر وقت مسلح، یعنی کہ اس کے جو پرسنل گارڈ تھے، حفاظتی دستہ تھا، وہ 200 قبیلے کے نوجوانوں پہ تھا، اور اس کی پورا قبیلہ بلا شرکت غیر اس کی بات ہو، یہ بزرگ ہو گئے تھے، بڑھاپا تھا ان کا، لیکن قبیلے کے ساتھ جناب مختار جاتے ہوئے ہانی کے گھر جناب مسلم کو چھوڑ گئے کہ آپ یہاں قیام فرمائیں گے، میں باہر سے لشکر ترتیب دوں گا، ہمیں آپ کا ساتھ دے گا، ہانی کوفہ سے دستہ اٹھائے گا، میں باہر سے لوگوں کو آؤں گا اور ہم دارالامارہ پہ قبضہ کریں گے تاکہ حسین کے آنے سے پہلے کوفہ ہمارے قبضے میں آئے اور ہم حسین کو تخت کوفہ میں بٹھائیں گے۔ پھر جب حسین کوفہ میں آ جائیں گے پھر ہم دستہ لے کے نکلیں گے، پھر ہم بس جائیں گے، پھر ہم شام جائیں گے، پھر ہم باقی فتوحات کریں گے، لیکن کم از کم امام حسین کے آنے سے پہلے ہمیں کوفہ کے لیے توجہ ہو رہی ہے بہت کی بجائے۔ اب جناب مختار جا چکے، جناب ہانی بن عروہ کے گھر سرکار مسلم پہنچ چکے۔ اب جب خبر ملی ابن زیاد کو کہ یہ بہت نادر موقع ہے، مسلم کے قریب بھی ساتھی اس وقت کوفہ میں موجود ہیں، اگر آ سکتا ہے تو یہ وقت بڑا قیمتی، اس میں پہنچا، کیونکہ جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان میں لڑنے کی شدت نہیں ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ مجلس کو تاریخ سمجھ کے نہ سنیے گا، آج کا دور سمجھ کے سنیے گا۔ امام آنے والے تھے اور 3 طرح کے طبقے کوفے میں کام کر رہے تھے، ایک وہ تھے جو سوچ رہے تھے کہ امام آئیں اور ہم جانے قربان کریں، ایک وہ تھے جو کہتے تھے کہ امام آ جائیں لیکن ہم اپنی دنیا داری، عیش و آرام، چین، سکون، اس میں کوئی کمی نہ آئے، اس میں کوئی خلل نہ آئے، ہمیں اولاد کا دکھ نہ دیکھنا پڑے، ہمیں نقل مکانی نہ کرنی پڑے، چیز قربان نہ کرنی پڑے، بس آ جائیں، آسانی سے آ جائیں تو ہم بیعت کریں۔ یہ جو درمیان والا طبقہ تھا نا، جنہوں نے اس سوچ کے ساتھ امام کا انتظار کیا، ان پہ آج بھی لعنت ہو رہی ہے، اس لیے کہ صرف حجت کا انتظار کرنا عبادت نہیں۔ اگر آپ نے خود کو ہی تیار نہیں کیا،
آپ نے اپنے آپ ہی کو مضبوط نہیں کیا تو کیا مختار ان میں نہیں رہتا تھا؟ مختار انہی میں تھا نا، تو انہی میں رہنے والا مختار خود کو اتنا مضبوط کیوں کر رہا تھا؟ اور آج مسلم بن عقیل سرکار کے روزے پہ جاؤ تو ہانی کی قبر پہ سلام کیوں ہو رہا ہے؟ ہانی کسی نبی کی اولاد نہیں، نسل لیکن آج بھی ہانی کی زیارت پڑھی جا رہی ہے، آج بھی ہانی کی زری چومی جا رہی ہے، آج بھی مختار کی زری چومی جا رہی ہے، اور وہ جو کوفہ کے کردار جو صرف انتظار کر رہے تھے وہ تاریخ میں فراموش ہو گئے۔ اب صرف انتظار امام کے لوگوں میں شدت نہیں، اور جب انتظار کرنے والوں میں شدت نہ ہو تو ابن زیادوں کو موقع مل جاتا ہے۔ کیا بات ہے، 8 یا 9 بندے بھی بات کو آج کے پیرانے سمجھیں گے تو یہ گفتگو آپ کے یعنی کہ اتنی تعداد، اور ابن زیاد کو ڈاری کوئی نہیں، تعداد شیعوں کی جتنی بھی زیادہ ہو، اگر ان میں مقابلہ کرنے کی سکت نہ ہو نا تو دشمن کو کوئی ڈر نہیں ہوتا، اسے کوئی خوف نہیں تھا، اسے کہا ٹھیک ہے شدت چیک کرو کتنی ہے، انہوں نے کہا کوئی شدت نہیں ہے، قیام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، لڑنے والے نہیں ہیں، بس دعوے کر رہے ہیں، خط لکھ رہے ہیں، آ جائیں الاجل کہہ رہے ہیں۔ امامت ایک بار امت کو آزما چکی ہے، اب امام بار بار امت کو نہیں آزمائے گا، قیام کرنے کی سکت نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے کرتے ہیں، سپاہیوں سے کہا کہ میں پہنچوں گا رات کے، لیکن کسی کو میرے آنے کی خبر نہ ہو، میں کوئی سپاہی نہیں لے کے آؤں گا، کوئی بندو نہیں لے کے آؤں گا، لشکر نہیں لے کے آؤں گا، چند افراد کے ساتھ جب میں آؤں تم نے کوفہ میں گلیوں میں ایک بات کہہ دینی ہے کہ حسین پہنچ گئے۔ کتابیں کہتی ہیں کہ اس نے کوفہ کے باہر پڑا دیا، اس نے وہ لباس زیب تن کیا جو ہاشمی پہنتے تھے، ہاشمیوں کے سر پہ امامہ رکھنے کا انداز یہ ہوتا تھا یہ امامے کے دونوں لڑ چھوڑتے تھے اور دونوں کو گردن پہ گھماتے تھے۔ اس نے اپنے امامے کو ہاشمی نسل کے مطابق سر پہ رکھا، سیاہ امامہ، ہوا پہنی، گھوڑے پہ سوار ہوا اور رات کے وقت کوفہ میں داخل ہو گیا۔ پھر یہ کوفہ میں داخل ہوا، ادھر گلیوں میں اسی کے ایجنٹوں نے شور کرنا شروع کر دیا، امام آ گئے، امام آ گئے، امام آ گئے۔ اب جو محبت کا دعویٰ کر رہے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ابن زیاد ہے، اور وہ دوڑ آئے اور آ کے سواری کو پکڑ لیا، فرزند رسول یا ابن زہرا آپ کہاں تھے؟ اس اگلی سطر پہ کوئی اور بولے نہ بولے صدا سے دعا دینے لگا ہو۔ امام کی معرفت ناقص ہو تو لوگ ابن زیاد کو کہتے ہیں، یہ ناقص معرفت تھی، یہ معرفت ناقص۔ اور اب جو معرفت والے، یہ نہیں کہ سارے چلے گئے تھے معرفت والے، جو معرفت والے کوفہ میں موجود تھے ان میں سے ایک نے بھی اپنے گھر کی کھڑکی نہیں کھولی، لوگوں نے آگے کہا امام آ گئے،